چلو بیٹا اعوذ باللہ پڑھو عزیر. ہاں اعوذ، ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق کرنا ہے. پہلا الف ہے اور دوسرا کیا ہے جی؟ ہاں جیسے ہاں ٹھیک ہے، جیسے یہ بیٹا الف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عین ہے. دونوں کی آوازوں میں فرق کرنا ہے. پہلے سمپل پڑھیں گے اور دوسرے کو عین گلے کے درمیان سے. اعوذ باللہ. باتیں نہ کرو بیٹا، اپنا اپنا یاد کرو. سیدھے ہو کے بیٹھو. تمہیں کہہ رہا ہوں عزیز اپنا عائزہ سیدھے ہو کے بیٹھو بیٹا. ہاں جی. اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم. شاباش. اور ٹھیک ہے، بسم میں کیا کرنا ہے جی بیٹا؟ پہلا سین ہے، اس کے بعد سیٹی کی طرح نکلے گی. ٹھیک ہے، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم ہاں شاباش. چلو جی اب آؤ صبح کی طرف. کہاں پہ؟ نہیں لگایا تھا کل، یہ پڑھ لیا تھا ہم نے. اوہو یہ اٹھاؤ بیٹا. ہاں کہاں ہے؟ یہاں پہ بیٹا. چلو جی، چلو عزیر آؤ بیٹا. پڑھو. اچھا، ومن کے آگے نون ساکن ہے بیٹا. اس نون ساکن یا تنوین ہو تو اس وقت 3-4 قاعدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، قانون ہوتا ہے. ان میں سے ایک قاعدہ اخفا کا بھی ہے. اخفا کیا ہوتا ہے بیٹا؟ نون ساکن کے بعد یہ شین آ جائے تو اس وقت اخفا ہوگا. کیا ہوگا اس وقت؟ اخفا. اخفا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ نون. تھوڑی سی ایک اور چیز، تھوڑی دیر تو وہ تو ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ کے برابر چھپانا ہے، لیکن ہلکی سی آدھی آواز، مکمل آواز نہیں چھپائیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَمِن شَرٍ. کیسے؟ وَمِن شَرٍ. شاباش بیٹا. اچھا اب دیکھو بیٹا، اس را کے بعد پھر نون مشدد آ رہا ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، غنہ کس کو کہتے تھے؟ ہم نون کی آواز کو مکمل ناک میں چھپانا 1 سیکنڈ کے برابر. ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ 1 سیکنڈ کے برابر. کیسے پڑھیں گے؟ شرٍ نفاثاتی. شرٍ نفاثاتی. شرٍ نفاثاتی. شرٍ نفاثاتی. چلو نفاثاتی. ہاں جی آگے. فی العقد. ٹھیک ہے، عین کو گلے کے درمیان سے ادا کریں گے. اس کی اوریجنل آواز جو ہے، کیونکہ عین کے مقابلے میں الف بھی ہے، اور ان دونوں کی آواز میں فرق کرنا ہوتا ہے. پھر عقد، آگے قاف موٹا. ٹھیک ہے، پورا آواز میں پڑھیں گے عقد. آگے پھر لام آ رہا ہے. لام کی 3 جگہوں پہ آتا ہے بیٹا؟ 2 جگہوں پہ. ایک تو آیت کے اوپر آئے گا. جب آیت کے اوپر آئے تو اس میں انسان کو اختیار ہوتا ہے، یا تو وقف کر لے جیسے عقد، جیسے ہاں جی، یا پھر کیا کریں گے؟ دوسرا آپشن کیا ہوتی ہے؟ یا وصل کر لیں گے بیٹا میں، یعنی ملا کر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ عقدی و من. ٹھیک ہے، اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، ایک تو یہ لام جب اس کے اوپر آئے، اور ایک لام بغیر آیت کے اوپر آئے. یہ آیت ہے، بغیر آیت کے اوپر جیسے یہاں پہ آ جائے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آ جائے. چلو جی ہم نشان لگا لیتے ہیں.
ہم کہتے تھے جی یہاں پہ جو ہے نا یہ لام ہے درمیان میں آیت کے بغیر، اس آیت کے بغیر، یہ جو گول نشان ہے. اچھا جب یہ آیت کے درمیان میں آ جائے تو اس وقت وصل لازم ہوگا. کیا ہوگا؟ وصل لازم کہتے ہیں. اب ہم ملا کر پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے بیٹا، ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے یہاں پہ وقف کر لیں حاسد، ایسے نہیں، بلکہ ہم اس کو جو ہے نا کیا کریں گے، ایک ہی سانس میں ملا کر پڑھیں گے. حاسدن اذا، کیسے؟ ہاں اب اسلام کی سمجھ آ گئی بیٹا، یہ لام دو جگہوں پر آتا ہے. چلو جی آگے پڑھو. ہاں وَمِن، ہاں شر، آگے حاسد، اذا حسد. دال جو ہے نا حرف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ ہم کیا کریں گے، آواز دال کی لوٹ کر آئے گی، حسد. چلو بیٹا اب آپ کا یہ مکمل ہو گیا یہاں تک، ٹھیک ہے. اب گڈ کا نشان لگاتے ہیں آپ؟ نہیں، ابھی گڑ کا نشان، گڑ کا نشان نہیں ہوگا بیٹا. گڑ کا نشان تب ہوتا ہے جب آپ کیا کرو گے، سنا لو گے، ٹھیک ہے. صحیح مکمل صورت جب آپ سنا لو گے نا اس وقت گڑ کا نشان ہوتا ہے بیٹا، ٹھیک ہے.